ایک ایسا شخص جس نے ہندوستان پر 8 حملے کیے اور کیسے ایک عام شخص سے بادشاہ بنا اور اپنی امپائر قائم کی جو بعد میں دورانی امپائر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہندوستان پر 8 حملے اور مراٹھوں کو جو اس نے بجایا، بالی ووڈ والوں نے اس پہ ایک مووی بنائی جس میں انہوں نے اس کی غلط ہسٹری دکھائی۔ کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر۔ ایک ہے جہاں پناہ احمد شاہ ابدالی۔ مور کا تخت اور یہ کوہ نور بڑی مشقت سے پائے جاتے ہیں، چھیننے سے نہیں ملتا۔ ابدالی کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ اس شخص کا اصل نام احمد خان تھا، لیکن تاریخ اس کو احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص کون تھا، کب پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں۔ احمد خان کا تعلق افغانستان سے تھا، لیکن اس کی پیدائش ملتان میں ہوئی۔ احمد خان کے والد کا نام زمان خان تھا جو ہرات کا گورنر تھا۔ ایران پر نادر شاہ کی حکومت تھی اور احمد خان کا والد زمان خان شاہ ایران کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اسی وجہ سے شاہ ایران نے احمد خان کو اپنی فوج میں بھرتی کیا اور اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ احمد خان کی زندگی اور اس کے بادشاہ بننے میں ایک اور شخص کا رول ہے جسے احمد خان اپنا روحانی رہنما مانتا تھا۔ یہ شخصیت کون تھی، ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک دن شاہ ایران نادر شاہ کے چند سپاہی ایران میں ایک بزرگ کے مزار پر کھڑے تھے۔ یہ تمام افغان سپاہی تھے جنہیں شاہ ایران نے اپنی فوج میں بھرتی کیا ہوا تھا۔ ان میں ایک سپاہی نہایت چاق و چوبند، بہادر اور مضبوط تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد سپاہی مزار سے نکلنے لگے تو ایک بزرگ ان کے پاس آئے جن کا پرانا لباس اور لباس پر کئی پیوند لگی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اس مضبوط نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ملتانی لڑکے تمہارا کیا حال ہے؟ یہ سن کر پاس کھڑے سپاہی اور نوجوان خود حیران ہو گیا، یہ بزرگ کیسے جانتے ہیں میں ملتان میں پیدا ہوا ہوں؟ حالانکہ یہ تمام افغان سپاہی تھے، صرف یہی نوجوان ملتان میں پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ نوجوان آگے بڑھا اور بزرگ سے گلے ملا اور پوچھا، بابا جی آپ تو میری پیدائش کی جگہ بھی جانتے ہیں، آپ ضرور میری زندگی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ یہ سن کر بابا جی مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ پاس کھڑے سپاہی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بزرگ کون ہے اور اس نوجوان سے اتنا خوش کیوں ہے۔ اس سے پہلے نوجوان بابا جی سے جانے کی اجازت مانگتا۔ بابا جی نے نوجوان کو مخاطب کر کر کہا، بیٹا تم بادشاہ بنو گے؟ یہ سن کر سین میں کھڑے تمام سپاہی اور نوجوان خود ہلکا سا مسکرا دیا، کیونکہ نوجوان ایک عام سپاہی تھا اور اس نے بادشاہت کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا جی نے نوجوان سے پھر کہا، بیٹا تو ضرور بادشاہ بنے گا اور تمام لوگ تمہارا نام عزت سے لیں گے۔ یہ سن کر پاس کھڑے سپاہی اس بار زور سے کہکا لگا کر مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر بابا جی کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے نوجوان کو ہاتھ سے پکڑا اور مزار کے باہر سیڑھیوں پر لے گئے۔ نوجوان کو سیڑھیوں پر بٹھا کر بابا جی نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک درخت کی شاخ توڑی اور اس کا تاج بنا کر نوجوان کے سر پر پہنا دیا اور پاس کھڑے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج ایک فقیر نے اس نوجوان کی رسم تاج پوشی کی، آج سے یہ تم سب کا بادشاہ ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مزار پر آئے ان سپاہیوں میں بادشاہ کا شرف حاصل کرنے والے سپاہی کا نام احمد خان تھا جو 1722 میں ملتان میں پیدا ہوا، اور اسے بادشاہ بنانے والے بزرگ کا نام صابر شاہ تھا جو نہایت نیک اور متقی بزرگ تھے جو صابر شاہ لاہوری کے نام سے مشہور تھے۔ احمد خان نے نادر شاہ کی فوج میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جس وجہ سے نادر شاہ اکثر اوقات اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ احمد خان کی بہادری کی وجہ سے نادر شاہ اکثر اوقات کہا کرتا تھا، میں نے ایران، قرآن اور ہندوستان میں احمد خان جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ نادر شاہ نے احمد خان کو اپنی فوج میں مختلف درجوں میں ترقی دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک مہم سے کامیاب لوٹنے پر نادر شاہ نے خوش ہو کر یہاں تک کہہ دیا، مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں میرے بعد ایران کا بادشاہ احمد خان ہی بنے گا۔ یہ سن کر احمد خان کو صابر شاہ لاہوری کی پیشن گوئی یاد آ گئی اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ نادر شاہ کی فوج میں احمد خان کی بہادری کی وجہ سے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نادر شاہ نے جب 1737 میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تو احمد خان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر کر سب کو حیران کر دیا۔ نادر شاہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ احمد خان کو اپنا جانشین مقرر کرے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن اس نے اپنے چند ساتھیوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ اس دوران نادر شاہ کی حکومت عروج پر تھی کہ چند باغیوں نے اس کے خلاف سازش کی۔ نادر شاہ نے اس سازش کو کچلنے کا حکم دیا، لیکن اس کے دشمن اس کے ساتھیوں کی شکل میں اس کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1747 میں موقع پا کر نامعلوم افراد کے ہاتھوں نادر شاہ کا قتل کروا دیا۔ یہ بات ایرانی فوج اور خصوصاً احمد خان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ احمد خان نے فوج کے چند ہزاروں کے ساتھ مل کر بگڑے حالات کو معمول پر لایا اور حالات کو سنوارنے میں کامیاب ہو گیا۔ نادر شاہ کے انتقال کے بعد جب ایرانی سلطنت کا ولی عہد منتخب کرنے کی باری آئی تو مجلس شورا نے متفقہ طور پر
احمد خان کو ایرانی سلطنت کا بادشاہ منتخب کیا۔ یوں اکتوبر 1747 کو ایرانی سلطنت افغانیوں کو مل گئی اور احمد خان اس سلطنت میں ابدالیوں کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ احمد خان نے اپنی رسم تاجپوشی میں اپنے روحانی رہنما صابر شاہ لاہوری کو خصوصی مدعو کیا۔ سلطنت کی حکمرانی ملنے کے بعد صابر شاہ لاہوری نے احمد خان کو ایک خطاب دیا درر دوران، جس سے اس کا قبیلہ ابدالی سے دورانی مشہور ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد احمد خان نے اپنا نام احمد شاہ رکھ لیا، جس سے وہ احمد شاہ ابدالی کے نام سے تاریخ کے اوراق میں جانا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے 1748 میں محمد شاہ رنگیلا کے دور میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا اور لاہور سمیت ہر ہند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے 1749 میں ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا اور مفتوحہ علاقوں سے خراج وصول کیا۔ وہ اس خراج کی صورت میں 14 لاکھ روپے سالانہ وصول کرتا تھا۔ ہندوستان میں فتح کیے گئے علاقوں سے رقم کی عدم دستیابی کی صورت میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر دوبارہ حملے کا ارادہ کیا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کا ہندوستان پر تیسرا حملہ تھا۔ اس حملے میں احمد شاہ ابدالی نے لاہور سمیت ملتان پر بھی قبضہ کر لیا، جو اس کی پیدائش کا علاقہ تھا۔ ملتان پر قبضہ کر اس نے لاہور کے سابق گورنر معین الملک کو ملتان کا گورنر مقرر کیا اور خود اپنی سلطنت میں واپس لوٹ گیا۔ 1756 میں گورنر معین الملک کا انتقال ہو گیا اور مغلانی بیگم نے ہندوستان کے علاقوں کا انتظام سنبھالا تو اس کے خلاف بغاوت پھوٹنے لگی۔ مغلانی بیگم نے احمد شاہ ابدالی سے مدد طلب کی۔ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر اپنی فوج لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کا ہندوستان پر چوتھا حملہ تھا اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہندوستانی فوج گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کو لے کر دلی تخت تک پہنچ گیا۔ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے بیٹے تیمور کو لاہور کا حاکم مقرر کیا اور خود افغانستان لوٹ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور ذہین تو تھا، لیکن مرہٹوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے وقت پا کر تنگ کرتے رہے۔ چنانچہ 1758 میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کو ہندوستان سے بھگا دیا گیا اور یہ بات جب احمد شاہ ابدالی کو پتہ چلی، وہ اپنی فوج لے کر دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کا ہندوستان پر 5واں حملہ تھا۔ 1759 کے اس حملے میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی کثیر تعداد ماری گئی اور احمد شاہ ابدالی نے اس جنگ میں پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور اسے افغان سلطنت میں شامل کر دیا۔ اب تک احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر 5 حملے کر چکا تھا اور باری تھی 6ٹھے حملے کی، جس کے بارے میں بالی ووڈ نے احمد شاہ ابدالی پہ ایک مووی بھی بنائی۔ بالی ووڈ نے اس میں سب سے پہلا جھوٹ یہ دکھایا کہ نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور کہا آپ ہندوستان پر حملہ کریں اور دلی فتح کریں، اور ابدالی کے قریبی ساتھیوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اس کی سلطنت کو فارسیوں سے خطرہ ہے اور وہ دلی فتح کرے اور اپنی سلطنت کو محفوظ بنائے، جبکہ حقیقت میں احمد شاہ ابدالی کو خط شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک عالم دین تھے جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ جب احمد شاہ ابدالی پنجاب فتح کر ہندوستان لوٹا تو مرہٹوں نے اس کے خلاف سازش شروع کی اور اپنے تمام راجوں کو اکٹھا کیا اور اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس دوران مغل بادشاہ عالمگیر ثانی کے جانشین نے عیش و عشرت شروع کی اور دفاعی کمزوریوں کا سامنا کیا، جس کا مرہٹوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مرہٹوں نے دکن سے بنگال اور دلی سے پنجاب تک کے علاقوں میں حملہ کرنا شروع کیا۔ مرہٹوں نے ہر گھر سے چوتھ بطور ٹیکس وصول کرنا شروع کیا، جس کا شکار غریب مسلمان لوگ بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور اس میں مسلمانوں کی مدد کی درخواست کی۔ ہندوستان ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتا آ رہا، اس کی وجہ صرف اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہے، اور پھر جب کوئی مسلم حکمران ان کو بجائے تو یہ تاریخ کو غلط دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ गजब बेइज्जती है। پانی پت میں جب انہیں منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے یہ سین دکھایا کہ احمد شاہ ابدالی نے خط لکھا اور کہا کہ میں نے سداشیو بہاؤ جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ وہ کہتے نا خیر غالب دل بہلانے کو خیال اچھا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خط پر ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو یہ بات جب مرہٹوں کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے راجوں کو اکٹھا کیا اور اپنی فوج جمع کی۔ مرہٹوں نے 4 لاکھ کی فوج تیار کی، جبکہ اس کے مقابلے میں احمد شاہ ابدالی سے 90,000 کی فوج لے کر افغانستان سے نکلا۔ دوسری طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھنے کے بعد ہندوستان کے باقی علماء اور نوابوں کو خط لکھا اور مسلمانوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں روہیل کنڈ کے نواب دوندے خان، نواب نجیب اللہ، حافظ رحمت اللہ اور نواب خان بنگش نے احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف مراٹھا سردار سداشیو بہاؤ نے ظلم و ستم میں اضافہ کرتے ہوئے گنج پور کا رخ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمان مرد و عورتوں کا قتل عام کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کو لے کر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا، لیکن بارش کی وجہ سے دریائے جمنا میں اتنی طغیانی تھی کہ دریا کو عبور کرنا مشکل تھا۔
چنانچہ 25 اکتوبر 1761 کو احمد شاہ ابدالی نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور یہ بات مرہٹہ سردار سداشیو بھاؤ کو تراوڑی کے مقام پر معلوم ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی نے دریائے جمنا کو عبور کر لیا ہے اور وہ پانی پت کے میدان میں پہنچنے والا ہے۔ جب دونوں فوجیں پانی پت کے میدان میں آمنے سامنے ہونے لگی تو مرہٹہ فوج نے ابدالی فوج کا رستہ روکنے کے لیے 20 فٹ گہری خندقیں کھودی، جس میں انہوں نے چاروں طرف انگریز حکومت سے ملنے والی توپیں نصب کی۔ ان توپوں کا انچارج ایک مسلمان تھا جس کا نام ابراہیم گاردی تھا۔ ابدالی فوج نے مرہٹہ فوج کی اس چال کو بڑی عقل مندی سے توڑا۔ انہوں نے آس پاس کے درخت کاٹ کر سامنے دیوار کھڑی کر دی، جس سے مرہٹہ فوج اپنی خندقوں میں خود پھنس کر رہ گئی۔ ان کی خندقیں آدھا کنواں بن گئی اور ان میں پانی کی وجہ سے رسد کا سارا سامان تباہ ہو گیا، جسے دیکھ کر مرہٹہ سردار سداشیو بھاؤ پریشان ہو گیا اور اس نے صلح کی پیشکش کی۔ مرہٹہ سردار نے شجاع الدولہ کے ذریعے پیغام بھیجا اور اس میں یہ لالچ دی کہ وہ سر ہند تک کے تمام علاقے ابدالی فوج کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے جوابی پیغام میں احمد شاہ ابدالی نے کہا، بیٹا اب کوئی صلح نہیں، تم نے مسلمانوں پر جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کی باری ہے۔ اس کے برعکس بالی ووڈ نے اپنے سین میں یہ دکھایا کہ جب فوجیں دونوں آمنے سامنے ہوئی تو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا ہاتھ لے کر آیا اور کہا کہ اس کے چچا سرفراز نے احمد شاہ ابدالی کے خلاف سازش کی ہے، جسے سن کر احمد شاہ ابدالی پاگل ہو گیا اور اس نے قندھار واپس جانے کے لیے صلح کی پیشکش کی۔ خیر مرہٹہ فوج اپنی ہی کھودی ہوئی خندقوں میں خود پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابدالی فوج ان پر حملہ کرتی، مرہٹہ فوج نے جنگ کی پہل کی۔ مرہٹہ فوج کی طرف سے سداشیو بھاؤ، وشواس راؤ اور مٹھا راؤ نے جنگ کی قیادت کی۔ جب میدان جنگ توپوں اور گولیوں کی آواز سے سجا تو ابدالی فوج نے مرہٹہ فوج کے توپ خانے کا اسلحہ بارود تلاش کر تباہ کر دیا۔ جب مرہٹہ فوج کا توپ خانہ تباہ ہوا تو آدھی مرہٹہ فوج اپنے انجام سے گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ سداشیو بھاؤ نے ابدالی فوج کا غلے کا سامان روکنے کی سازش کی۔ ابدالی فوج کو غلے کا سامان دریائے جمنا اور گنگا کے رستوں سے آتا تھا۔ مرہٹہ فوج نے ان رستوں پر سامان فراہم کرنے والوں کو مار کر سامان لوٹ لیا، جسے مرہٹہ سردار گوبند پنڈت نے اپنے قبضے میں رکھا۔ جب احمد شاہ ابدالی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے سردار عطائے خان کو اپنے لشکر کے ساتھ گوبند پنڈت کی بجانے کا حکم دیا اور اس کا سر طلب کیا۔ سردار عطائے خان اور اس کے لشکر نے گوبند پنڈت اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لیا اور گوبند پنڈت کا سر قلم کر دیا۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھ کر اس کے باقی ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگلے دن جب پانی پت کا میدان دوبارہ سجا تو ابدالی فوج کا ایک دستہ دائیں سے بائیں جانب اور ایک دستہ بائیں سے دائیں جانب گولیاں برساتا ہوا مرہٹہ فوج پر برسا، جس سے بھاری تعداد میں مرہٹہ فوج ماری گئی۔ اسی دوران ایک گولی سردار سداشیو بھاؤ کے پیٹھ میں جا کر پیوست ہوگی، جس سے وہ زخمی حالت میں گھوڑے سے نیچے گرا۔ سداشیو بھاؤ کی یہ حالت دیکھ کر مرہٹہ سردار ہوالکر بدحواس ہو گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سداشیو بھاؤ گولی لگنے کی وجہ سے پہلے سے زخمی تھا کہ ایک ابدالی سپاہی نے آگے بڑھ کر اس پر وار کیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک ابدالی سپاہی نے مرہٹوں کی بزدلی دیکھ کر خوب گولہ باری کروائی، جس سے بچ جانے والے سردار مٹھا راؤ بھی خوفزدہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی محدود فوج اور توپوں کی کمی کے باوجود اس کو پانی پت کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور اس میں مرہٹوں کے 3 بڑے سردار سداشیو بھاؤ، راجسونت راؤ اور وشواس راؤ، مرہٹہ فوج کے تقریباً 2 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے۔ ابراہیم گاردی زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جسے اس کی غداری کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی نے زندہ توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح حاصل ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی نے شہزادہ گور علی خان کو دلی تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ ہندوستان میں قیام کر کشمیر اور پنجاب کا افغانستان کے ساتھ ہلاک کیا اور خود افغانستان واپس لوٹ گیا۔ اس وقت احمد شاہ ابدالی کی سلطنت دریائے امور اکسس سے دریائے سندھ، تبت سے خراسان تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں پشاور، لاہور، سندھ، بلوچستان، کشمیر، ایرانی خراسان، تبت، بلخ اور کابل شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی قندھار میں بیمار رہنے کے بعد 1773 میں وفات پا گیا اور اسے قندھار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ افغان لوگ اس کو پیار سے احمد شاہ بابا کے نام سے پکارتے تھے اور یوں احمد شاہ بابا، احمد خان، احمد شاہ ابدالی اور احمد شاہ درانی کا قصہ تمام ہوا۔